ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، باقی 6 اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز۔ تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ انما فاطمہ بضعۃ منی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن احبہا احبنی، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ہے۔ فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی جگہ پر ارشاد فرمائی، مختلف روایات ہیں جس میں یہی آپ کو مفہوم ملے گا، بیان یہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر ہمیشہ یہ فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اسی لیے اب آپ کو یہاں پر میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور کی صحبت کو سب سے زیادہ قریب سے کون جانتے تھے؟ صحابہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے میں نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا۔ اب مجھے بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب کون تھا حضور کو سننے والا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ساتھیوں میں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہ اسلام لانے میں پہلے تو ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صرف آپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 3 سال کا فرق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سال پہلے اور حضرت ابو بکر ان کے بعد، لیکن اکثر جوانی کے ایام حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بیچ میں بات؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے کیا یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس کو ساری حدیث کی کتابوں میں آج نقل کیا گیا ہے؟ بخاری سے لے کر کے مشکات تک ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو کیا ابو بکر صدیق نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی؟ اور اگر سنی ہوگی تو کیا وہ کبھی حضرت فاطمہ کو ناراض کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ منسوب ہر چیز کا ادب و احترام کرتے تھے، ہر چیز کا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جس پر میرے آقا سواری کرتے تھے، حضور کی وفات کے بعد اس پر کسی کو سوار ہونے نہیں دیا گیا، اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اور آج مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، حضور کا محراب آج بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محراب حضور کی جالیوں سے قریب میں جو مسجد نبوی اصل تھی۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، ہم بھی جہاں امامت کیے ہیں آپ بھی جا کر کے دیکھیں، محراب بنی ہوئی ہے، آج ہم امام ہیں کل کوئی اور امام، ان کے بعد کوئی اور امام، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے دوسرا امام آئے گا بھی تو وہیں کھڑا ہوگا نا، تیسرا امام آئے گا تو بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے امامت فرماتے تھے، حضرت ابو بکر اپنے خلافت کے زمانے میں اس محراب کو آگے کر دیا، اور حضور کے قدم جہاں ہوتے تھے وہاں پر اپنی پیشانی رکھنے کا جگہ بنا دیا۔ کہا اب اس کے بعد اس جگہ پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب و احترام رکھتے تھے، اور پھر سارے امام اور وہاں سجدہ کرتے ہیں جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یہاں پر یہ نقطہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ابو بکر صدیق جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت کرنے والے، پھر کیا وہ حضرت فاطمہ کو ناراض کر کے حضور کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آج یہ کہاں سے روایتیں لائی گئی ہیں، کہاں سے امت میں انتشار و افتراق کے لیے پھیلایا گیا ہے کہ خلیفہ اول نے ان کا حق مارا، حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئیں۔ میرے عزیزو یہ تو ہمارے لاجک بھی نہیں سمجھ میں آتی یہ سب چیزوں میں ہے۔ اب سنیے، بات چل رہی ہے فضائل و مناقب سیدہ کائنات کے بارے میں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں کس نے بیان کی؟ حضرت عائشہ نے بیان کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جن سے شیعہ حضرات اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر وہ لعنت بھیجتے ہیں آج بھی، کیونکہ جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابل میں آ گئی تھیں. بہت سارے معاملات لے کر امت میں ایک بہت بڑی دراڑ پیدا کر دی گئی. سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایتیں ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب حضرت فاطمہ کو دیکھتی تو ان کا چلنا ہو بہو رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا. جب وہ آتی تھی تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، فاطمہ کی چال چلن ہو بہو ایسی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب فاطمہ آتی تھی تو منظر ہی بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات ہوں کوئی ہوں، جیسی حضرت فاطمہ آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا، اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. ایک لفظ سیدتو نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے. اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدتو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور یہ فرماتے ہیں پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں. وہ کیسے انعامات تھے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ولادت ہوئی یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئیں. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا. کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی. کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے، حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھیں. چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت. سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھیں، ہر چیز کو. کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ. یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی. وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی. لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے. تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے. بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان. آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے. شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے. جھگڑے تو دور کی بات ہے،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو، مجھے بتاؤ۔ ننھی عمر تھی، حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا، میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنسو نکل آئے، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا۔ لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے، اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے، کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ، لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو، اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی، اور 2 ہجری تھی۔ 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ توجہ کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے۔ 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی۔ پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے، کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر نے بھی بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو۔ حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا گیا ہے، اور کچھ درہم بھی تھے، مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو۔ اس وقت مہاجرین کی بات ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی۔ اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا، ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا۔ 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا، اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو۔ جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا؟
جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی. وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے کھجور کے چھال کے، 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی اور ایک چکی تھی. بس اتنی ساری چیزیں موجود تھی جو گھر کے لیے. اور برتن، ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے. اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے، اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی، رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتا چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو، اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو، مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے، غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی، اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں، شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں، بھکاری کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی. کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی، مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں، وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ، کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو، شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی، علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو، طاقتور ہو. ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں، عورت کے گھر سے ہم لے لیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے، اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بھیج دیا، جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے، اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے، بہت برا رواج ہے. امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو، اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر. 12 نہیں، الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا، تم بدلو، تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی، مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا، پکا ارادہ بھی ہے اس کا، لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے؟
اس کباب چھوڑتا کہاں. ابھی کی بات ہے, ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا, اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے, بڑے گھرانے کا ہے, لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے, پورا ارادہ وہی ہے, آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تو اتنا اچھا ہے, ہینڈسم ہے, ساری چیزیں ہیں, لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے. یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے. یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے نوجوانوں کو. اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں. ماں باپ کی فضیلت, ماں باپ کی فرما برداری سب اپنی جگہ پر, ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں, لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے, وہ میرا باپ ہو میری ماں ہو, تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا, پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے, میرا نبی کیا چاہتا ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں. نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں, شادی خوب اچھی کرو, تمہاری استطاعت تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں. ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے, جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ, انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا. نہیں, خالی 1-2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو, بس نکاح اس میں ہی کر لو, اجلا کرتا, بس اتنا ہی ہے. نہیں, خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو. حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے, تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھی. انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھی, اور صرف جا نہیں رہی تھی, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھی حضرت فاطمہ کی فضیلت میں. اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں, دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے. آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں. اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی, ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں. انہوں نے کہا, اے انصار مدینہ کی خواتین, آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت علی کے گھر جا رہی, یا حضرت حفصہ نے بیان کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا, اے خواتین, اے مدینے کی عورتیں, سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو, اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں, اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں. اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے. جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا. دلہن کو جب اتارا جاتا ہے, یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں, پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا, اور اس کے بعد پانی منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا, اے اللہ, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو ان سے محبت فرما, اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ, ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما. اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی. یہ بیان اس لیے میں نے کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں, خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں. ہاں, لمٹ کو کراس نہ کرو, باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے. اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں, عورتیں گھروں کے اندر
دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے, یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں, اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے. خوشیوں کے دن ہیں, ان کو اس کی اجازت ہے. ان کے مہندیاں, ان کی ہلدیاں, یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں. یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی؟ جو بھی ہے, عورتیں مہندی لگاتی ہیں, ہلدی لگائیں. اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے, کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق ہے نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ, دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں, لگا رہی ہیں, یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے. اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے, دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے. دولہا بیٹھا ہے, اس کے لیے سہرا پڑا جا رہا ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے, اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو, تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کی جانے والی باتیں, اس سے بھی منع نہیں ہے, اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ سہرا پڑھنا رواج رہا, بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا, اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے, جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں, ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں؟ چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے, دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں, جیسے مزاح کے لیے ہوئے, تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں, ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو, تم شیروانی پہنتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کون سی حدیث میں آئے, وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے, لیکن ایک فارمولہ دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو, ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں, اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو. کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں, وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے, تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے, اس نے قبول ہے کہا, پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں, اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو, نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج, اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے, مہندی لگانا ثواب ہے, ہلدی لگانا ثواب ہے, میں نہیں کہتا. مباح چیزیں جس پر ثواب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں, ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ, ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ, ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے آدھے لباس, وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں, وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن, تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو, اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں, کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں, تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا, حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے, اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی.
وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. ایسے حالات نہیں ہیں. آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا, اس عورت پر جن آیا, مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟ خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا, جس کی آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے. ماہو مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے, اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا.